بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله ومن هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کچھ یاد آ جائیں تو دیکھیے، بھول ہو رہی ہے آج کل۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، حضرت مولانا محمد ثانی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نعت ہے، اور یہ نعت اصل میں تضمین ہے عزیز صفی پوری کی فارسی نعت پر۔ عزیز صفی پوری ایک شاعر گزرے ہیں، لکھنؤ کے قریب صفی پور ایک گاؤں ہے وہاں کے، ان کی فارسی میں نعت تھی، اس پر تضمین کی ہے حضرت مولانا نے اردو میں۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں ایسے کرے، کشتے بیتے غم باشوہ ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جانے جانے دل برے۔ اس کا پہلا مصرع عام طور سے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، کشتے بیتے غم، میں بغیر تلوار کا مقتول ہوں، ایک نازک پیکر محبوب کے ناز و انداز سے، بعشوہ، عشوہ ناز و انداز کو کہتے ہیں، ترک فارسی زبان میں محبوب کو کہا جاتا ہے، نازک پیکر نازک بدن، تو کشت بیت غم بعشوہ ترک نازک پیکرے، خوش بیانے مہربانے جانے جانے دل برے، نعت کہتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من، خندرو روشن جبیں غنچہ دہن شیریں سخن، نکہت زلف معمبر پر فدا مشک ختن، نکہت کہتے ہیں خوشبو کو، عنبرین زلفوں کی خوشبو پر ختن کا مشک جو اصلی مشک ہوتا ہے چین کے علاقے کا، نکہت زلف معمبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آب جو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو، پاک دینے پاک بینے خوش طرز ہر خوش ترے، اختر تاباں کہوں یا ایک مہ کامل تجھے،
اختر کہتے ہیں ستارے کو. اختر تاباں کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کونوں مکاں کی جان یا پھر دل تجھے. میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھینچیں بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے. نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے. کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے. اللہ تعالیٰ پھر آسان فرما دے، مشکل ہو رہا ہے آج کل، دوبارہ حاضری آسان فرما دے، ہم سب کو ہمارے اہل و عیال کے ساتھ نصیب فرمائے. کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادۂ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے. صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعتیے پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے. سادہ آزادہ مستانہ جانانہ مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبا منظرے. اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز. تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز. بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جاں آورد ہر دم بطرز دیگرے. آپ کی برکت سے پوری یاد آ گئی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یاد آئے گی. ختم قرآن بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کے عجیب عجیب معاملے کر رکھے ہیں. اہل ایمان کے لیے یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ وہ آپس میں کبھی کبھی ملاقات کریں اور کچھ ایسی باتیں کریں جو ان کے کام کی ہوں، اور اس کے نتیجے میں کامیابی ان کو مل جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا مضمون یہی ہے کہ انسان نقصان میں رہتے ہیں، لیکن ایمان والے جو عمل صالح بھی کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی تاکید کرتے رہیں، وہ فائدے میں ہیں، وہ نقصان سے بچتے ہیں. ہم لوگوں کے اعمال تو ایسے ہی ہیں، لیکن شاید آپس کی ان ملاقاتوں سے کچھ تجدید ہو جاتی ہے، کچھ بہتری آ جاتی ہے. اور ہم تو اپنی بات کہتے ہیں جو بالکل دل میں ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں تو یہی نیت کر کے جاتے ہیں کہ گناہ بہت ہیں، ہر جگہ گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں کے لوگوں کے ساتھ کی ہوئی توبہ کو قبول فرما لیں. تو یہ مستقل نیت کر رکھی ہے سفر کے لیے، توبہ کی نیت ہے کہ جائیں گے توبہ کریں گے ساتھ میں. یہاں والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، وہاں والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے قبول ہو، کہیں ہی تو قبول ہوگی. اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اگر غلطی ہوگی توبہ بھی کرتے رہیں گے. امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں، اپنے بندوں پر کرم فرمائیں گے. وقت مختصر ہے اور کچھ دو چار ضروری باتیں حکم کی تعمیل میں کہنی ہیں. جلسے اور بیانات خوب ہوتے ہیں ہمارے، ابھی بھی چل رہے ہیں. حیرت کر رہے ہیں بعض حضرات تو کہ لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں بھی بیانات چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں. بلکہ بعض ہمارے مقررین ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سینے میں اور گلے میں بڑی طاقت دی ہے. بعض تو ایسا کہتے ہیں کہ ہماری بیٹری 2 گھنٹے میں چارج ہوتی ہے، بولتے بولتے 2 گھنٹے جب گزر جائیں تو شباب آتا ہے بیان کا، اور اس کے بعد مزید 1.5-2 گھنٹے بیان ہوتا ہے. مجھ سے خود کہا، ایسے سنی سنائی نہیں، حقیقت ہے. تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، بعض مرتبہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. میں کسی بھی چیز کی حیثیت گھٹانا نہیں چاہتا، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے کبھی کبھی. بعض جگہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ لمبی لمبی تقریریں سننے کا لوگوں کا بھی مزاج ہوتا ہے. تو اب وہاں ہم جیسا آدمی جا کے 10-20 منٹ بول کے چھوڑ دیں، ان کے تو پلے ہی نہیں پڑے گا کہ کیا بات ہوئی. تو وہ ٹھیک ہے، وہ 3 گھنٹے والا بھی چاہیے، اور اس سے فائدہ کسی نہ کسی جز سے تو فائدہ ہو ہی جائے گا.
اس کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ تقریر مقصد ہے، نہ جلسے مقصد ہیں، نہ کسی کام کی نمائش مقصد ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں، ہماری زندگی صحیح ہو جائے۔ ایسے موقع پر ایک سوال ذہن میں ڈالنے کی میں کوشش کرتا ہوں، آپ اس پر غور کریں، ہر آدمی غور کرے کہ اس وقت جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کر سنے۔ جلسوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سننے والے اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھتے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو کہا جا رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مقرر سخت سے سخت بات کہہ دے، لوگ داد دیتے ہیں، ہے نا؟ تقریر میں گالیاں دے دیتے ہیں بعض لوگ تو، اور اتنا تو کہی دیتے ہیں کہ تم ایسے ہو، تم بدکار ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو۔ پورے مجمع کو مقرر جو ہے سخت ترین باتیں کہہ رہا ہے، اور مجمع اشش کر رہا ہے، بھائی بڑے شاندار مقرر ہیں، وہ تو بہت صاف بولتے ہیں بالکل۔ لیکن اگر وہی مقرر مجمع میں سے ایک آدمی کو تنہا کو مخاطب بنا کر اس سے آدھی سخت بات کہہ دے تو بتائیے لڑائی ہو جائے گی یا نہیں؟ برداشت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجمع میں اس نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، ہر آدمی نے یہی سمجھ کر سن لیا تھا کہ مجھے نہیں کہا جا رہا۔ تو یہ ذہن بدلنا پڑے گا، ہر آدمی اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کے یہ غور کرے ذرا سا کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، اسی لیے میں ہم کا لفظ نہیں بول رہا، میں کا لفظ بول رہا ہوں، تاکہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے اکیلا، اور ہر آدمی اپنے راز سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے راز فاش نہیں کیے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان راز بنا رکھا ہے، اور ایسا ستاری کا ایسا دبیز پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی معاشرے میں عزت پاتے پھرتے ہیں۔ جن کے گناہوں کو اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کریں تو کوئی صورت دیکھنا پسند نہ کرے، تو ہر آدمی جانتا ہے اپنے بارے میں کہ وہ کیا ہے اور کیا اس سے ہوتا ہے۔ اس پر غور کریں کہ جیسی زندگی میں اس وقت گزار رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو کیا میرا کام ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا مجھے سیدھے مغفرت مل جائے گی؟ کیا جہنم میں جانے سے میں بچ جاؤں گا؟ قبر کے عذاب سے بچ جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مجھ سے ملاقات کریں گے؟ کیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں؟ اس پر ہر آدمی غور کر لے۔ اور جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو ہر آدمی دل سے کہتا ہے کہ ایسی زندگی تو نہیں گزر رہی ہے، اور جب ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب میں تو بے تکلفی میں بعض دفعہ اپنے احباب سے یوں کر کے کہتا ہوں کہ کب بدلنا چاہیے یہ ذرا اور بتا دیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ موت سے پہلے تو بدلنا ہی چاہیے، ظاہر ہے بھائی موت آ گئی تو پھر تو بدلنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا، موت سے پہلے بدلنا ہی پڑے گا۔ تو میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ مرنے کا پروگرام کب ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ بظاہر مذاق سا لگتا ہے، لیکن یہیں آ کر آدمی غور کرنے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے پروگرام، اس کا پروگرام تو ہمارے ہاتھ ہی میں نہیں ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کب بلا لیں گے۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک جوان آیا، اس نے یہ کہا کہ حضرت گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتے نہیں ہیں، اور عذاب برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ گناہ بھی ہوتے رہیں اور عذاب بھی نہ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ایک ہے راستہ، ایک ترکیب ہے۔ جب تم گناہ کیا کرو، کوئی سا بھی گناہ ہو، اللہ کی نافرمانی جب کرنے کا ارادہ ہو تو ایسا کیا کرو کہ اللہ کی دنیا سے الگ جا کے کہیں کر لیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میں جہاں بھی جاؤں گا وہ دنیا اللہ کی دنیا ہوگی، ساری دنیا، ساری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ، میں اس سے نکل کے کہاں جا سکتا ہوں؟ اور کہیں بھی چلا جاؤں وہ تو اللہ کی دنیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ مجبوری ہے، تو پھر ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے، جس دن جس وقت گناہ کا ارادہ ہو تو اس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت استعمال نہ کیا کرو۔ اس دن اللہ میاں کہیں کہ تو نے گناہ کیا تو کہہ دو ہم نے آپ کی نعمتیں استعمال کر کے نہیں کیا گناہ۔
تو اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی نعمت کے بغیر تو ایک لمحے نہیں رہ سکتے، کچھ کھانا پینا بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو سانس لینا تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ سانس بھی تو اللہ کی نعمت ہے، تو اب یہ کیسے ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ پھر اچھا ایسا ہے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایک ترکیب اور ہے، ایسی جگہ جا کر نافرمانی کر لیا کرو اللہ کی جہاں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ نہ دیکھیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، تو دلوں کی بات جانتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب پھر ایک صورت ہے آخری، بات یہ ہے کہ موت ہی سے تو مسئلہ پیدا ہوگا نا، جب مرے گا آدمی اس کے بعد ہی سارے اعمال کا بدلہ سامنے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لو تو ہم بخش دیں گے، قبول کر لیں گے۔ تو جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس سے کہہ دینا کہ ذرا تھوڑی دیر رکے رہو، تھوڑی دیر میں چلیں گے، اتنے میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا جی یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے آنے کا، کب آ گیا وہ، اور وہ کسی کے کہنے سے رک بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر مر جانا ایسے ہی، لیکن قبر میں فرشتے آئیں گے اور وہ سوال جواب کریں گے، اور اسی میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، تو ان کو منع کر دینا کہ میری قبر میں بغیر اجازت کے تم کیوں آئے، میں تمہیں جواب نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا جی انہیں کون روکے گا، اور انہیں کیسے میں منع کر دوں گا، وہ تو آ جائیں گے تو میرا تو کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے فرمایا پھر آخری صورت یہ ہے کہ اصل فیصلہ تو قیامت میں ہوگا، قیامت کے دن جنت جہنم میں بھیجا جائے گا، جب تمہارے گناہوں کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو تم جانے سے انکار کر دینا کہ میں نہیں جاتا، فرشتوں سے کہہ دینا کہ تم ہٹو میں نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا جی یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ کیسے میں کر سکتا ہوں، فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، میری تھوڑی مانیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے جب تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہی کیوں ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا کیوں نہیں ہے، گناہوں سے بچتا کیوں نہیں ہے، پھر کیوں سوچتا ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں۔ ایک پہلو اور ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے، دعا میں۔ حضور علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ علوم کا خزانہ ہیں، اگر آپ ایک دعا لے کر بیٹھ جائیں اور اسی کے مضمون پر غور کریں تو گھنٹوں بیان کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک دعاؤں کا سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے، اس کے بیچ میں یہ دعا آئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرُمْنِي وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي۔ تین دعائیں ہیں۔ اے وہ ذات، یہ اللہ تعالیٰ کی تین صفات یا تین اللہ کی رحمت کے پہلو بیان کیے ہیں۔ اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے محروم نہیں کیا۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کم کرنے کا لفظ تو حضور نے فرمایا، ورنہ ہم سے تو شکر ہوتا ہی نہیں ہے، اور اللہ کی ایک نعمت کے شکر کا ہم سے حق ادا نہیں ہوتا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہماری ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے محروم کر دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ نے ایک وقت کھانا کھلایا اور اس کے بعد ہم نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے فرما دیا ہو کہ بھئی اب اگلے وقت کھانا نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا حلم عجیب ہے، اللہ کی شان عجیب ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت عجیب ہے۔ تو اللہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ اے وہ ذات کہ جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا۔ اگلی صفت یہ وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي، اے وہ ذات کہ جس کی آزمائشوں پر میں نے صبر کم کیا مگر اس نے مجھے نامراد نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، پہلے تو اسی پر غور کریں کہ نعمتوں کے مقابلے میں تکلیفیں ہوتی ہی کتنی ہیں، کتنی کم ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو ہماری طرف سے صبر کا مظاہرہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ نعمتیں روزانہ ملتی رہتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پریشانی ایک دن آ جائے گی، ساری دنیا میں اعلان ہو جائے گا،
فلاں کو یہ پریشانی ہو گئی، فلاں کی چوٹ لگ گئی، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں اس طرح پریشان ہے. اور ہم سے کوئی پوچھے گا تو اگر یعنی طبیعت کے بارے میں کہیں گے بھی کہ طبیعت ٹھیک ہے تو ایسے کہیں گے کہ جس سے ظاہر ہو جائے کہ مریض ہیں. عام طور پر جو مزاج ہے لوگوں کا، اگر پوچھا جائے کہ کیسی طبیعت ہے، جی الحمدللہ الحمدللہ تو کہہ رہے ہیں، مگر اتنی کمزوری سے کہہ رہے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ بہت ہی طبیعت خراب ہے. اللہ کے اچھے بندوں کو ہم نے دیکھا ہے اس مسئلے میں، خاص طور سے بیماری کے، کیسی بھی تکلیف میں ہوں الحمدللہ قوت کے ساتھ کہتے ہیں. یہ خاص بات دیکھی میں نے خود اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، آیا کوئی آدمی کہ مول صاحب کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. کوئی بعد میں تفصیل پوچھے تو بتا دیں کہ یہ تکلیف ہے، لیکن پہلا جواب الحمدللہ پوری قوت سے. اور حضرت کو تو دیکھا ہے، ان کا جواب سن کے تو مزہ ہی آ جاتا ہے. حضرت کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ میرے رب کا بہت کرم ہے، میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں. ایسا کہتے ہیں جسے مٹھائی کھلا دی کسی نے، میرے اللہ کا مجھ پہ بہت کرم ہے، میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں. یہ جواب دیتے ہیں عام طور پر. مجھے یاد آیا، حضرت ہی نے نقل کی ہے، ایک عجیب روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے یہ پوچھا کہ کیا یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، ذرا غور کریں، عجیب جواب ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے خوش ہیں تو میں بھی ان سے خوش ہوں گا. اب اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ بات کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خوش ہونے کی وجہ سے خوش ہو جائیں. ہم ہوتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو مالک ہیں، ہم چاہے ہزار خوش ہوں اللہ میاں پھر بھی ناراض ہو جائیں، یہ ان کا حق ہے. لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندے اگر مجھ سے خوش ہیں تو میں بھی ان سے خوش ہوں. ایک تو بات یہ، اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہ بندے، ہم بندے جو کچھ نہیں ہیں، وہ خوش کب ہیں اللہ سے؟ دلوں میں شکایتیں بھرے لیے بیٹھے ہیں. اللہ نے فلاں کو اتنا پیسہ دے رکھا، ہمیں نہیں دیا. اللہ نے فلاں کو ایسا گھر دے دیا، ہمیں نہیں دیا. اللہ نے فلاں کو ایسی اولاد دے دی، ہمیں نہیں دی. بتائیے شکایت ہے دل میں یا نہیں ہے؟ تو کہاں راضی ہیں ہم اللہ سے؟ ہمارا منہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے راضی نہ ہوں، لیکن ہم راضی نہیں ہیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ خود راضی ہونا پسند کرتے ہیں، اور بندوں کا حال یہ ہے کہ وہ بندے پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہیں، کیا کہا جائے. عجیب و غریب بات ہے یہ کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے پوری طرح راضی، جو حدیث میں کہا گیا نا رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کو رب مان کر خوش ہوں. ایمان کا یہ تقاضا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ حدیث تو ایسی ہے کہ اس کو ہر وقت نظر کے سامنے رکھیں. ایمان کا ذائقہ مل جائے گا اس آدمی کو، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو اپنا دین ماننے پر، اور حضور علیہ السلام کو رسول ماننے پر خوش ہو، راضی ہو. آپ ذرا غور کریں اس وقت کے حالات میں، یہ بات ذرا دوسری طرف جا رہی ہے لیکن ضرورت کی بات ہے تو کہتا ہوں میں کہ ہم مسلمانوں کا اللہ کی ربوبیت پر، اسلام کے مذہب ہونے پر، اپنا مذہب ہونے پر، اور حضور کے پیغمبر ہونے پر کتنا اطمینان ہے. ذرا غور کریں کیا حالات ہیں ہمارے. اللہ کی شریعت کا کوئی حکم تو ہم میں کتنے ہیں جو عمل کرتے ہیں. میں آج کل اس کی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے سال حکومت نے 3 طلاق پہ پابندی لگائی. میں نے جگہ جگہ لوگوں سے کہا حکومت نے بالکل غلط کیا، ان کو حق نہیں تھا یہ، لیکن ان سے پہلے تو آپ نے پابندی لگا رکھی ہے. کتنے گھر ہیں جن میں 3 طلاق کے بعد بیوی کو رکھ رکھا ہے؟ کیوں؟ آپ نے خود کنڈم کر رکھا ہے اس کو. شریعت کا حکم ہے، آپ نے ختم کر رکھا ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے. میں بہت چھوٹا آدمی لیکن یہ بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ دلوں میں بیٹھ جائے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں اگر باہر سے کوئی رکاوٹ آتی ہے، وہ رکاوٹ دراصل سزا ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم نے خود شریعت پہ عمل کرنا چھوڑا. شریعت پہ عمل کرنے کی آسانی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آسانی کے زمانے میں جب ہم نے شریعت پر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ آسانی ختم کرتے ہیں. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کا دین بے نیاز ہے. اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے کہ جب شریعت پر پورا عمل کرنے میں آسانی ہو. آپ سوچیں ذرا، ہمیں نمازیں پڑھنے کی کتنی آسانی ہے. ہم میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ دکھا دیا کہ ہم تمہیں نماز پڑھنے سے روک بھی سکتے ہیں، ہم تمہیں نماز پڑھنے سے محروم بھی کر سکتے ہیں۔ تمہاری مسجدیں شاندار شاندار کھڑی ہوں گی اور تم دیکھتے ہوئے حسرت سے گزر جاؤ گے، نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ مولانا دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے اپنی بے نیازی دکھا دی۔ اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے شاعر کا، عامر عثمانی کا شعر تھا جو ہم نے اس زمانے میں لکھا، در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا؟ اس کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ دکھا سکتا ہے اپنی بے نیازی، ہمیں دکھا دیا اس نے۔ اس کے بعد بھی ہم نمازی نہیں بنے ہیں، رونے کی بات یہ ہے، ڈرنے کی بات یہ ہے۔ حد ہو گئی، حیرت ہوتی ہے واقعی۔ تو ایک مثال یہ ہے جو آج کل کا فتنہ ہے، شادیاں ہو رہی ہیں دوسرے مذہبوں میں۔ کیا چیز ہے یہ؟ اگر اسلام کو اپنا مذہب ماننے پر راضی ہے بندہ تو کیسے جا رہا ہے اپنا ایمان چھوڑ کر؟ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ ہم اپنی ابھی جوانی کی بات کرتے ہیں، 20-25 سال پہلے جوش کے ساتھ تقریریں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان ایمان نہیں چھوڑتا، فخر سے کہا کرتے تھے۔ مجھے خود یاد، میں کہتا تھا، یہ اس کو جمع کر کہتا تھا۔ آج کہنے کا منہ نہیں رہا، سر جھک گیا، اس لیے کہ معمولی دنیا کے مفاد کے لیے ایمان جا رہا ہے۔ اور دونوں باتیں اس میں شامل ہیں، بچوں کو ایمان سکھایا نہیں ہے، ایمان سمجھایا نہیں ہے، ان کے دلوں میں رضیت باللہ ربن والی کیفیت پیدا نہیں کی ہے، ہم نے محنت نہیں کی ہے۔ اور دوسرے، شادیوں کو مصیبت بنا رکھا ہے۔ وہ جو معاملہ ہے اس کے دو سبب ہیں، ایک سبب ایمان کی کمزوری اور ایک سبب شادیوں کا مشکل ہونا۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، ابھی میں تو نہیں جانتا تھا، حضرت مولانا حبیب صاحب کو یہاں آ کے معلوم ہوا کہ کتنا بڑا کام ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ ہم تو سالوں سے ہندوستان بھر میں کہتے پھر رہے ہیں اللہ کے واسطے شادیوں کو آسان بنا لو، اللہ کے واسطے شادیاں سستی کر لو۔ اس لاک ڈاؤن کے بعد کے زمانے میں کسی شادی حال سے گزرتا ہوں اور مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہو اور اس کے مناظر میں دیکھتا ہوں نمائش کے اور ڈی جے بجنے کے اور گانے بجانے کے اور فوٹو اور ویڈیو اور ایک طرح سے بالکل بے فکری کے، میں سچ کہتا ہوں کہ میں لرز جاتا ہوں اندر سے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ قوم معافی کیسے مانگ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے لیے اچھے حالات آ کیسے سکتے ہیں، جس کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ بچوں کے ایمان جا رہے ہیں اور یہ اپنی رنگ لڑیوں میں پڑے ہیں۔ بہت خطرناک صورتحال ہے، بہت خطرناک ہے۔ وہ کام جو آپ کرتے ہیں، اس طرح کے جتنے کام ہیں، یہ بہت بڑے کام ہیں اور یہ پورے ملک کے لوگوں کو سمجھانے کے کام ہیں، اور یہ تو مجبوری کے کام ہیں کہ ایک تنظیم یا ایک شخصیت یا ایک ادارہ خرچ کرے اور ہزاروں لوگوں کے شادیاں کرا دے۔ اصل کرنے کا، اس سے بھی آگے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کا یہ مزاج بنایا جائے کہ شادی کوئی کام ہی نہ رہے، شادی کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہ رہے، آسان کام ہو جائے۔ جیسے زندگی کے بہت سے کام ہوتے ہیں، اس طرح سے شادی بھی ہو جائے۔ اس کی شدید ضرورت ہے، اسی پر معاشرے کو لانے کی ضرورت ہے۔ اگر دو کام مسلمان کر لیں، شادیاں آسان کر لیں اور حرام کی آمدنی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ حرام کی آمدنی میں مالدار بھی مبتلا ہیں، غریب بھی مبتلا ہیں، اور غریبوں کا حال اس وقت بدترین ہو رہا ہے۔ میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں حاجی صاحب، مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے گھروں میں سودی قرضے بے تحاشا آ رہے ہیں، اور کتنی تنظیمیں ہیں، ہمارے بجنور میں ہیں، کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جن کا قانون ہے کہ وہ عورتوں ہی کو قرضہ دیں گے، گھروں پہ پہنچا کر جاتے ہیں روزانہ، اور پھر وہ قرضے ادا نہیں ہوتے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ بہت برا حال ہو رہا ہے۔ بچے یوں ہی تھوڑی بگڑ رہے ہیں، بچوں کو حرام کھلایا جا رہا ہے تو بچوں میں بگاڑ آ رہا ہے۔ جن بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا، ان سے نیکی کی امید کیسے کی جائے گی؟ تو حضور نے دعا فرمائی، میں یہیں واپس آتا ہوں، بات ختم کرنی ہے۔ اے وہ ذات کہ جس کی آزمائش پر میں نے صبر کم کیا مگر اس نے مجھے نامراد نہیں کیا۔ اور آخری ٹکڑا وہ ہے جو شروع میں یاد آیا تھا، وَيَا مَن رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي، اور اے وہ ذات کہ جس نے مجھے گناہوں کی حالت میں دیکھا اور مجھے رسوا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ستاری کا معاملہ دیکھیں آپ، کیسے پردے ڈال رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ صرف اتنی ہی بات پر آدمی غور کر لے تو اپنے آپ کو بدل لے۔ تو
تو بس یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، رسمی کاموں کو چھوڑ دیں، بالکل جتنے بھی رسمی کام ہیں سب کو چھوڑ ڈالیے، اللہ کے بندے بن جائیے۔ اب ہر آدمی اپنے بارے میں طے کر لے، میں جو کر رہا ہوں مجھے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی سارے گناہ نہیں کیا کرتا، جتنے گناہ ہیں سب ایک ہی آدمی کرے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر آدمی 2-4 گناہ کرتا ہے، اکثر گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی لائن کے گناہ ہوتے ہیں۔ اب مثلا ہم لوگ ہیں، ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیں یا نعوذ باللہ شراب پئیں یا لوگوں سے جھگڑا کریں یا کسی کو قتل کریں، یہ ہو جائے گا ہم سے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے فضل سے اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو لیکن ایک آدمی وہ ہے جو اور اس طرح کے گناہ کرتا ہے، وہ ہمارے جیسے گناہ نہیں کرتا، ہم کچھ اور گناہ کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کرتا۔ میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں مثال سے کہ ہر آدمی سارے گناہ نہیں کرتا، چند گناہ ہوتے ہیں جن میں مبتلا ہوتا ہے، ان کی نشاندہی کر لے، طے کر لے کہ مجھ سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، مجھے یہ چھوڑنا ہے۔ آہستہ آہستہ چھوٹے گا، اور چھوڑنے کا راستہ وہ ہے، ابھی تو اعلان ہی کر دیا گیا، چھوڑنے کا راستہ یہ ہے کہ محنت کی جائے، بہت آسان راستہ ہے، اور بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اور ٹھیک کرنے کے لیے بالکل عقلی باتیں ہیں یہ، آپ یوں سمجھ لیں کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان اور نفس کے دباؤ سے۔ وہ 2 طاقتیں ہیں، ایک اندر سے ہے اور ایک باہر سے ہے۔ نفس جو ہوتا ہے اس کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، وہ ہم سے وہ خواہشات پوری کرانا چاہتا ہے، اور اکثر ہم نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ شیطان دشمن ہے، اس کا پروگرام ہمیں جہنم میں لے جانے کا ہے، تو وہ ہم سے ہر حال میں گناہ کروانا چاہتا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر ایک ہی گناہ کا بار بار تقاضا ہو تو وہ نفس کا تقاضا ہے، چونکہ نفس بچے کی طرح ہے۔ بچے کو ٹافی کی ضد لگ گئی، آپ نے ٹال دیا، 5 منٹ بعد پھر آئے گا، پھر ٹافی چاہیے، پھر ٹال دیا، پھر ٹافی چاہیے، بار بار وہی ضد رہے گی۔ ایسے ہی نفس کا ہوگا کہ یہ گناہ کرو، آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، تھوڑی دیر میں پھر وہی تقاضا، پھر وہی تقاضا، یہ نفس ہے۔ اور اگر ایک گناہ کا تقاضا ہوا، آپ نے کسی طرح سے اللہ کی توفیق سے بچا لیا، تھوڑی دیر میں دوسرا گناہ سامنے آ گیا کہ اب یہ کر لو، اس سے بچ گئے تو تیسرا آ گیا، یہ جناب شیطان ہے۔ چونکہ وہ دشمن ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، مگر وہ چاہتا ہے ہمیں برباد کرنا۔ تو یہ 2 طاقتیں ہیں جو ہمارے خلاف کام کرتی ہیں، ان کے مقابلے کے لیے ہمارے اندر ایک طاقت چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھ رکھی ہے، مگر اس کے اندر روح پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دل ہے۔ اس دل کو ہم نے کمزور کر رکھا ہے، وہ دل بیچارہ گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنے کی اس میں طاقت نہیں رہتی۔ بس یہی فرق ہے ان لوگوں میں جو ہم جیسے گناہگار ہیں کہ دباؤ کا مقابلہ نہیں ہوتا، اور ان لوگوں میں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ بڑے سے بڑے گناہ کا معاملہ سامنے آ جائے آسانی کے ساتھ وہ بچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اندر ایک طاقت ہے، وہ طاقت جو ہے، وہ جو دل ہے وہ اسی کی طاقت ہے، اور اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کے نام سے۔ اللہ کا نام اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا نام اور اللہ کا کلام، یہی 2 طاقتیں دنیا میں ہیں۔ تو اللہ کے نام سے اگر ہمارے دل کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر نفس و شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی خلاصہ ہے اصلاحی کوششوں کا، تصوف کے سلسلوں کا، سب کا مطلب یہی ہے کہ دل کے اندر وہ طاقت پیدا کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیعت ہونے والے جو حضرات وہ آگے آ جائیں، بیعت ہونے آواز کی جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ بعض حضرات کو مجمع کے سامنے اٹھ کر آنے میں تکلف ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے، اس کا بہت تجربہ ہے کہ پتہ چلا بیعت کر لیا، اس کے بعد کچھ لوگ ملے کہ ہم بیعت نہیں کر سکے، کہ کیوں نہیں، کہ وہ آگے آنے میں تکلف ہوا۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ سب لوگ توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ توبہ کی تو ہم سبھی کو ضرورت ہے، اور جن کا ارادہ بیعت کا ہے وہ بیعت کی نیت اس میں کر لیں تو وہ بیعت ہو جائیں گے، آگے آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، دونوں صورتوں میں ہو جائیں گے۔ بزرگوں کے ہاں کپڑا وغیرہ پکڑانے کا بھی طریقہ ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہے، اس کے بغیر بھی شرعی طور پر بیعت منعقد ہو جاتی ہے۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھ رہا ہوں،
سارے حضرات میرے ساتھ توبہ کی نیت سے تو سبھی پڑھ لیں، اور بیعت کی نیت وہی حضرات کریں جن کا بیعت کا ارادہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ چند کام شروع کر دیں آج سے ہی۔ استغفار اور درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ، اور قرآن کریم کی تلاوت روزانہ جتنی ہو سکے، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، نہیں تو جتنا آسانی سے ہو سکے پابندی سے کریں۔ استغفار صبح و شام 100 مرتبہ، درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ، اور قرآن کریم کی تلاوت جس وقت بھی ممکن ہو۔ چوتھا کام ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالیں، یعنی اس کا ایک طریقہ آسان یہ ہے، اپنے سب کام کرتے رہیں اور ذہن میں یہ لاتے رہیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ظاہر چونکہ یقین کا حصہ ہے، پہلے سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس بات کو یاد کرتے رہیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ مقصد اصل ہے کہ دائمی طور پر اللہ کی یاد دل میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد جب دل میں بیٹھ جاتی ہے، واقعتاً جب بیٹھ جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے۔ کسی پردہ نشیں کی یاد بھی پردہ نشیں نکلی، کبھی دل میں جو آ بیٹھی تو پھر دل سے نہیں نکلی۔ اللہ والے پھر ایسے ہوتے ہیں کہ بھلانا بھی چاہیں تو بھلا نہیں پاتے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی یاد نصیب فرما دے اپنی۔ تو یہ ایک گویا مشق ہے اللہ کو مستقل یاد رکھنے کی، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اور پانچواں کام ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کہنا۔ ہمارے اس سلسلے میں دل سے ذکر ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھ بند کر لیں تو یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی واجب نہیں ہے آنکھ بند کرنا، لیکن یکسوئی کے لیے اچھا ہے۔ بیٹھیں اور نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ دل سے کو ہے اللہ اللہ کہنا ہے، زبان سے نہیں بولنا ہے۔ خاموش بیٹھ کر سوچتے رہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، جتنی دیر بیٹھ سکیں۔ شروع میں تو کم بیٹھا جاتا ہے، لیکن جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ جو بھی انسان کے مزاج میں خرابیاں ہیں وہ ساری آہستہ آہستہ دور ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا علاج خاص طور سے جوانوں کے فائدے کے لیے بتاتے ہیں کہ خواہش نفسانی شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہی ہوتا ہے، جس سے آج کل دیندار نوجوان پریشان ہوتے ہیں۔ توبہ کرنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، برائیوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت آسان راستہ ہے۔ اگر آدمی مراقبہ کرتا ہے، دل سے اللہ اللہ کرتا ہے، تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال۔ اللہم لک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما سترتنا، انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے جمع ہیں مسجد میں، ہم نے ابھی کچھ باتیں کی ہیں اور سنی ہیں، اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں ہی کے معاملات میں آزمائش سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہم آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ اپنی آزمائشوں سے بچائے رکھیے، ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی، اور سارے ہی اہل ایمان کو آزمائشوں سے بچا لیجئے اللہ۔ اے اللہ آپ کے کچھ بندے ہیں جو آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اور یقیناً آزمائشوں میں رہ کر بھی وہ ثابت قدم ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں ہمارے اعتبار سے، لیکن اے اللہ ان کی آزمائشوں کے سلسلے دراز ہو گئے ہیں، ان کی پریشانیاں لمبی ہو گئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی آزمائش کو ختم فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کی زندگی آسان بنا دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں اہل ایمان کو عزت عطا فرما دیجئے اور عزت کے قابل بنا دیجئے، اے اللہ تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے، جو مقدموں میں الجھے ہوئے اللہ بری فرما دیجئے، جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں اچھے بیٹے دے دیجئے، جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اللہ اس کو نیکوکار بنا دیجئے، جن کی اولاد کسی بھی پہلو سے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیجئے، ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے بہتر بنا دیجئے، اے اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اپنی خاص رحمت سے آسانیاں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، جو بچے اس مصیبت کا شکار ہو رہے ہیں اللہ ان کو بچا لیجئے، ان کو ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اے اللہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے انہوں نے ایمان گنوا دیا ہے، اے اللہ وہ اپنے ہی بچے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو واپس یہ نعمت دوبارہ عطا فرما دیجئے اور سارے اہل ایمان کو قدر نصیب فرما دیجئے، ہدایت کے بعد اے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو گمراہی سے بچائے رکھیے، اے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اے اللہ غنا کے بعد فقیری سے بچائے رکھیے، اے اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے، اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے، اور اے رب توبہ کے بعد گناہوں سے آمین توبہ کے بعد گناہوں سے بچائے رکھیے، اے اللہ اس مجلس پر، اس ادارے پر، اس علاقے پر، اس شہر پر اپنی خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اے اللہ ان حضرات کے کام میں برکت فرما دیجئے، مولانا حبیب صاحب اور ان کے رفقا اور معاونین کے کاموں میں برکت فرما دیجئے اور ان کی حفاظت فرمائیے ہر شر سے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول فرما لیجئے اور ہمارے کاموں میں آسانی عطا فرما دیجئے، ہمارے سارے کام آسانی اور خیر و خوبی کے ساتھ پورے کرا دیجئے اور ہمارا انجام بہتر فرمائیے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس وبائی حالات کی وجہ سے جو دینی کام متاثر ہوئے ہیں اپنے فضل سے پہلے سے زیادہ قوت و شوقت کے ساتھ دوبارہ جاری فرما دیجئے، دارالعلوم دیوبند اور تمام مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، سنت و شریعت کے مطابق چلنے والی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے، اہل ایمان کے کاروبار کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر خیر کا سوال ہے آپ سے اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنے پناہ میں لے لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔